اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آٹوکیڈ کو کس طرح اوپن کیا جاتا ہے۔ آٹوکیڈ کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہاں پر جو 2007 پڑا ہوا ہے اس پر ڈبل کلک کرو۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آٹوکیڈ اوپن ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے پاس آٹوکیڈ اوپن ہو گیا۔ آٹوکیڈ میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو نظر آتا ہے اوپر والا، یہ ہمارے پاس ہے ٹائٹل بار۔ ٹائٹل بار اس لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ٹائٹل دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے مینیو بار، اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے مینیوز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے اسٹینڈرڈ ٹول بار۔ اسٹینڈرڈ ٹول بار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے آئیکن جو ہے وہ ہر جگہ پر اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے لیئر، یہ ہمارے پاس ہے پراپرٹی، ڈرا ٹول بار، ویو، ویژول سٹائل، 3D نیویگیشن، موڈیفائی ٹول بار، یہ ہمارے پاس ہے کمانڈ بار، سٹیٹس بار۔ یہ زد، وائی اور ایکس جو نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں کوادرنٹ آئیکن، اور یہ کراس ریڈ، گرین اور بلو شیپ کا جو نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں کراس ہیئر کرسر۔ فرسٹ آف آل آٹوکیڈ کو اوپن کرنے کے بعد فائل میں جاؤ، اس کو نیو کرو، یا آپ کنٹرول این بھی کر سکتے ہیں۔ نیو کرنے کے بعد یہاں پر ایک کیٹ دے دو اور اوپن کرو۔ اچھا، آٹوکیڈ تو ہمارے پاس اوپن ہو گیا۔ جب ہم کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں کاغذ کے اوپر تو ہم فٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح آٹوکیڈ میں بھی ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم کوئی نقشہ بناتے ہیں تو وہ فٹ کی مدد سے ہونا چاہیے، انچز کی مدد سے ہونا چاہیے، ملی میٹر کی مدد سے ہونا چاہیے۔ یا ہم کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں، اگر مکینیکل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انجینئرنگ سطح پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم انجینئرنگ میں کنورٹ کریں گے۔ اگر آرکیٹیکچر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آرکیٹیکچر دیتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کمانڈ یوز ہوتا ہے یونٹ۔ یونٹ کو استعمال کرنے کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فارمیٹ میں آ جاؤ، فارمیٹ میں یونٹ لکھا ہے، یا اگر اس طرح نہیں کر سکتے UNITS یونٹس لکھو اور انٹر کرو۔ اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو UN لکھو اور انٹر کرو۔ تو دیکھو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہاں پر ڈیسیمل لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو انجینئرنگ، ڈیسیمل، آرکیٹیکچر جو بھی آپ کو چاہیے وہ اس کو سلیکٹ کرو۔ یہاں پر ہمیں آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے تو آرکیٹیکچر سلیکٹ کرو اور اوکے کرو۔ اچھا، یہ تو ڈیفائن ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم کاغذ پر کوئی نقشہ بناتے ہیں تو ہم یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا شیٹ ہے اور کتنا کام ہے اس پر کرتے ہیں۔ تو اس طرح شیٹ کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو آٹوکیڈ میں اگر گریڈ آن کرے تو دیکھو ہمیں وہ ایریا نظر آتا ہے، یعنی یہ ایریا ابھی کم ہے۔ اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں لیمٹس۔ لیمٹس فارمیٹ ٹول بار میں آ جاؤ، یہاں پر ڈرائنگ لیمٹ لکھا ہے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو یہاں پر لکھو لیمٹس، LIMITS لکھو اور انٹر کرو۔ اس کے بعد دیکھو آپشن کیا جاتا ہے، اسپیسیفائڈ لوور لیفٹ کارنر، یعنی آپ ڈرائنگ سٹارٹ کرتے ہو، ڈرائنگ کا جو ایریا ہے وہ بالکل ایکس اور وائی کے درمیان میں جو مڈ پوائنٹ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے، یا 0 یا اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس سے کرنا چاہتے ہو تو انٹر کرو۔ اگر دوسرا آپشن ہے اسپیسیفائی اپر رائٹ کارنر، یعنی ہمارے پاس کتنا ایریا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ ایک نقشہ بناتے ہو 60 بائی 60 کا، تو اس کے لیے آپ ایریا زیادہ دے دو۔ تو ہم اس کو فار ایگزامپل 50 بائی 50 ایریا چاہتے ہیں تو 50 لکھو، فٹ دے دو، پھر لکھو کاما، پھر 50 لکھو، فٹ دے دو اور انٹر کرو۔ تو دیکھو ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ بڑھ گیا، لیکن یہ ایریا بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کو ہم نزدیک لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو آٹوکیڈ کا اسکرین نظر آتا ہے اس میں کمپلیٹ یہ ایریا آ جائے۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زد انٹر اور ای انٹر۔ زد کا مطلب ہے زوم، ای کا مطلب ہے ایکسٹینڈ۔